اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج فإن خرجن فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن من معروف واللہ عزیز حکیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 240 کو آج انشاءاللہ ہم سمجھیں گے۔ اس آیہ مبارکہ میں مرد کے فوت ہونے سے پہلے وصیت کرنے کا ذکر ہے، اور وہ مدت 1 سال ہے، یعنی خاوند اپنے گھر والوں سے کہے کہ اگر وہ مر جائے تو 1 سال تک اس کی بیوی کو گھر سے نہ نکالا جائے۔ یہ حکم اول تھا جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ اس وقت ابھی میراث کا حکم نہیں آیا تھا۔ عورت کی عدت 4 ماہ 10 دن کی آیت بھی ابھی نازل نہیں ہوئی تھی۔ جب آیت میراث اور آیت عدت 4 ماہ 10 دن نازل ہو گئی تو یہ حکم موقوف ہو گیا، ختم ہو گیا۔ اب شوہر کے مرنے کے بعد بیوی کو اس کی وراثت میں سے حصہ ملتا ہے، اور فرمایا گیا کہ اگر عورتیں خوشی سے سال کے ختم ہونے سے پہلے گھر سے چلی جائیں تو وارثوں پر کچھ گناہ نہیں ہے، اور اگر اپنے حق سے شریعت کے موافق نکاح کر لیں یا اچھا لباس پہنیں اور خوشبو استعمال کریں تو بھی کچھ حرج نہیں۔ عدت ختم ہونے پر اگر وہ خاوند کے گھر نہ رہنا چاہیں تو انہیں مجبور نہیں کیا جائے گا۔ آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ والذین یتوفون منکم، اور وہ لوگ جو وفات پا جائیں تم میں سے، ویذرون ازواجا، اور وہ چھوڑ جائیں بیویاں، وصیتاً، وہ وصیت کریں، لازواجہم، اپنی بیویوں کے لیے، متاعا الی الحول، فائدہ پہنچانا ہے 1 سال تک، غیر اخراج، بغیر نکالے۔ فَإِنْ خَرَجْنَ، پس اگر وہ چلی جائیں یعنی خود چلی جائیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، پس کوئی گناہ نہیں تم پر، فی ما فعلن، اس بارے میں جو وہ کریں، فی انفسہن، اپنے بارے میں، اپنی جانوں کے بارے میں، من معروف، دستور کے مطابق، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ واو استنافیہ ہے، الذین اسم موصول جمع مذکر ہے، الذی اس کا واحد ہوتا ہے، الذی اسم موصول واحد مذکر، اور الذین یہ جمع مذکر بن جاتا ہے۔ اور وہ لوگ جو یتوفون، وہ فوت ہو جائیں، یتوفون کو دیکھیے گا، اس کا مادہ ہے واو، فا اور یا، اور باب ہے تفاعل، اور باب تفاعل ہوتا ہے تفاعل یتفاعل، اس میں درج کر دیں تو یہ بن گیا توفیا، یہ بن گیا یتوفیو، توفیا وہ فوت ہو گیا، یتوفیو وہ فوت ہو جاتا ہے یا ہو جائے گا۔ اب اس سے ہم نے پہلے بنا لیتے ہیں مضارع مجہول، یہ مضارع معروف ہے، اس سے مضارع مجہول پہلے بناتے ہیں۔ تو مجہول بنانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یہ شروع میں پیش دے دی جاتی ہے، اور کیونکہ یہ مضارع ہے تو سیکنڈ لاسٹ کو زبر دے دی جاتی ہے۔ اب یہاں پر سیکنڈ لاسٹ پر تو پہلے ہی زبر ہے، لہٰذا یہ تو اسی طرح رہے گا، صرف ہمیں شروع میں پیش دینی ہوگی، تو لہٰذا یہ بن جائے گا یتوفیو، یہ دیکھیں یتوفیو۔ اب اس سے تسنیہ بن جائے گا یتوفیان، اور جمع بن جائے گا یتوفیون، یتوفیون، یہ مضارع کا صیغہ جمع مذکر غائب۔ اب یہاں پر دیکھیے
یا متحرک ہے، اس سے پہلے حرف صحیح پر زبر ہے، اور زبر کی مناسبت یا سے نہیں ہوتی بلکہ الف سے ہوتی ہے، لہذا یہ یا جو ہے یہ الف میں تبدیل ہو جائے گی. یہ دیکھیں یہ، اور یہ ساتھ واو ساکن اسی طرح آ گیا اور نون زبر نہ. اب واو بھی ساکن اور الف بھی ساکن، تو جب دو ساکن اکٹھے ہوتے ہیں تو پہلا ساکن گر جاتا ہے، لہذا یہ الف گر گیا تو باقی ہمارے پاس رہ گیا یتوفون. تو یہی ہمارے پاس ہے یہاں پر یتوفون. اور وہ لوگ جو فوت کر دیے جائیں، تو ہم کہیں گے سمپلی وہ لوگ جو فوت ہو جائیں، وفات پا جائیں، منکم تم میں سے، وَيَذَرُونَ اور وہ چھوڑ جائیں، ازواجن بیویاں، زوج کی جمع ازواج، اور منصوب ہے لہذا اس فعل کا یہ مفعول بن جائے گا. یذرون کو دیکھیے گا، اس کا مادہ ہوتا ہے واو، زال اور را، اور باب ہے فاتحہ، اور فتح یفتح ہوتا ہے. اس میں درج کر دیں تو یہ بن گیا وازارہ، یہ بن گیا یوزارو. وازارہ اس نے چھوڑ دیا، یوزارو وہ چھوڑتا ہے یا چھوڑ جائے گا. جب واو علامت مضارع مفتوح اور یہ مفتوح العین کے درمیان واقع ہو، یہ عین کلمہ ہے اور یہ فتح ہے، اس پر زبر ہے، نصب ہے، تو ان کے درمیان جب واو واقع ہوتی ہے تو یہ واو حذف ہو جاتی ہے. جب واو علامت مضارع مفتوح اور مفتوح العین کے درمیان واقع ہو تو یہ واو گر جاتی ہے، لہذا یہ باقی رہ گیا یازارو، واو گر گئی. اب یازارو سے یازارانی اور جمع بن جائے گا یازارون. تو یہ مضارع کا صیغہ جمع مذکر غائب، تو یہی ہمارے پاس ہے یازارون. اور وہ چھوڑ جائیں ازواجا بیویاں، وصیتاً وصیت کریں، یہ مصدر ہے وصیت کرنا، لی کے لیے، کے واسطے، ازواجہم اپنی ازواج کے لیے، اپنی ازواج کے واسطے وصیت کرنا ہے ان مردوں کو جو تم میں سے فوت ہو جائیں، یعنی فوت ہونے سے پہلے وہ وصیت کر کے جائیں اپنی بیویوں کے لیے. لی ازواج یہ مرکب جاری بن جائے گا، لی حرف جار ہے اور ازواج یہ جمع ہے زوج کی، اور ازواجہم یہ مرکب اضافی بن جائے گا اپنی بیویاں. تو وصیت کرنا ہے اپنی بیویوں کے لیے، متاعن یہ بھی مصدر ہے، فائدہ پہنچانا ہے. یہاں پر دیکھیں یہ بھی منصوب ہے، یہ بھی منصوب ہے، تو یہ بھی مفعول ہے اور یہ بھی مفعول ہے. تو متاعن فائدہ پہنچانا ہے، یعنی فائدہ پہنچانے سے کیا مراد ہے؟ انہیں نان و نفقہ دینا ہے، ان کے کھانے پینے کا انتظام کرنا ہے اور انہیں پہننے کے لیے کپڑا دینا ہے. تو متاعن فائدہ پہنچانا ہے، الی الحول سال تک، حول سال، احوال اس کی جمع ہوتی ہے، تو سال تک یعنی ایک سال تک ان کا خرچ نان و نفقہ وہ انہیں دینا ہے. یہ وہ مرنے والے جو ہیں وہ اپنی موت سے پہلے وصیت کر کے جائیں اپنے گھر والوں کو. تو ایک سال تک فائدہ پہنچانا ہے، غیر اخراج بغیر نکالے، خارج کیے بغیر، نکالے بغیر. الی الحول یہ مرکب جاری ہے اور غیر اخراج یہ مرکب اضافی ہے.
اخراج یہ بھی مصدر ہوتا ہے. دیکھیں اس کا مادہ ہوتا ہے خا، را اور جیم، اور باب افعال سے اگر کریں تو باب افعال ہوتا ہے افعل یفعل، افعال، لہذا اسی پر درج کریں گے تو یہ بن جائے گا اخرج یخرج اخراج. تو اخراج باب افعال سے مصدر بن گیا نکالنا. تو بغیر نکالے 1 سال تک ان کو ان کا خرچ دینا ہے، انہیں فائدہ پہنچانا ہے. فَإِنْ خَرَجْنَا، پس اگر وہ چلی جائیں، خرجنا، اب یہ اس کا مصدر بھی خا، را اور جیم ہے، لیکن یہ باب ناصرہ سے ہے. دیکھیں یہاں لکھ لیتے ہیں خا، را اور جیم، اور باب ہے ناصرہ، اور ناصرہ یہ عنصر ہوتا ہے. اب اس میں درج کریں تو یہ بن گیا خارجہ، وہ نکلا، یخرج وہ نکلتا ہے یا نکلے گا. اب خارجہ سے ہم نے جمع مؤنث غائب بنانا ہے. تو جمع مؤنث غائب بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ جو آخری حرف ہوتا ہے اس کو ساکن کر دیتے ہیں اور ساتھ نون زبر نہ لگا دیتے ہیں. تو یہ جمع مؤنث غائب بن گیا ماضی کا صیغہ. خارجہ کا مطلب ہوتا ہے نکلنا، اور اگر اسی باب کو باب فعال میں کر لیں اخرجہ تو اس کا مطلب ہوتا ہے نکالنا. تو نکلنا، نکالنا، تو یہ خارجہ سے ہے. پس اگر وہ نکل جائیں، اگر وہ چلی جائیں، ماضی کا صیغہ جمع مؤنث غائب. یہ یہاں سے لے کر یہ شرط ہے، اور یہ سارا جملہ جواب شرط ہے. فلا جناح علیکم، پس نہیں کوئی گناہ تم پر. لا یہاں پر لائے نفی جنس ہے، یعنی اس جنس کی مکمل طور پر نفی، یعنی کوئی گناہ نہیں ہے. پس نہیں کوئی گناہ علیکم تم پر. لائے نفی جنس ہم پہچانتے ہیں کہ اس کے بعد جو اسم آنے والا ہوتا ہے وہ حالت نصب میں ہوتا ہے، اس پر تنوین بھی نہیں ہوتی اور اس پر الف لام بھی نہیں ہوتا، صرف زبر ہوتی ہے. تو اس کو پھر کہا جاتا ہے کہ یہ لائے نفی جنس ہے. پس نہیں کوئی گناہ تم پر، علا حرف جار ہے اور کم جمع مذکر حاضر کی ضمیر ہے، تم پر. فی میں ما موصولہ ہے، جو فعلنا، جو وہ عورتیں کریں. فعلنا کو دیکھیے گا، اس کا مادہ ہے فا، عین اور لام، اور باب یہ بھی فاتحہ ہے، اور باب فتحہ کیا ہوتا ہے؟ فتح یفتح، لہذا ہم اس میں درج کر دیں گے تو یہ بن گیا فعل، یہ بن گیا یفعل. فعل سے واحد مذکر غائب. اب اس سے ہم نے جمع مؤنث غائب بنانا ہے، تو لہذا کیا کریں گے؟ آخری والے کو ساکن کر دیں گے. یہ دیکھیں یہ ہم نے ساکن کر دیا اور ساتھ نون زبر نہ لگا دیں گے، تو یہ جمع مؤنث غائب بن جائے گا. بس کوئی گناہ نہیں تم پر اس بارے میں جو فعلنا وہ عورتیں کریں. فی انفسہن، اپنی جانوں کے بارے میں. فی حرف جار ہو گیا، انفس نفس ان کی جمع ہوتی ہے، جمع مکسر. ہن وہ ان عورتوں کے لیے آ گیا. تو اپنی جانوں میں یعنی اپنی جانوں کے بارے میں جو کچھ بھی وہ کریں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے. من معروف، دستور کے مطابق، معروف طریقے کے مطابق جو بھی وہ فیصلہ لیں اپنے بارے میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے. یعنی اگر وہ چاہیں نکاح کرنا تو اب انہیں حق ہے، وہ نکاح کر سکتی ہیں، یا وہ وہاں سے اگر جانا چاہیں تو وہ چلی جائیں، تو آپ پر اب کوئی گناہ نہیں ہے. من معروف یہ بھی مرکب جاری بن جائے گا، یہ بھی مرکب جاری ہے. انفسہن یہ مرکب اضافی بن جائے گا. واللہ عزیز حکیم، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے. عزیز اور حکیم یہ اللہ تعالیٰ کے دو
اسماء مبارکہ ہیں، عزیز، زبردست، غالب، حکیم، حکمت والا. یعنی یہ جو باتیں آپ کو حکمت کی سکھائی جا رہی ہیں، اگر آپ ان پر عمل کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں آپ کا بہت بڑا فائدہ ہوگا، کیونکہ وہ غالب حکمت والا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.